السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ نماز کے بارے میں پڑھیں گے، نماز کو گرامیٹکلی انالائز کرنا سیکھیں گے، نماز کا ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آپ اس لیسن کے بعد نماز کا کچھ حصہ اپنے آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی فرضیت و اہمیت پہ بات کریں گے، تکبیر تحریمہ، ثنا، ان میں استعمال ہونے والے اسماء، افعال، حروف اور وہ جملہ اسمیہ بن رہے یا فعلیہ، اور ترجمہ کس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے فرضیت و اہمیت قرآن پاک سے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ نماز قائم کریں اور آپ مشرک نہ ہو جانا۔ سورہ نساء میں وقت پر نماز ادا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز پڑھنے کا ہی نہیں بلکہ نماز کو وقت پر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نماز کی فرضیت و اہمیت کے بارے میں سب بخوبی واقف ہیں۔ نماز دین کا ستون اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روز حساب سب سے پہلے نماز ہی کی باعث پرس ہوگی۔ یہ معراج کا سب سے عظیم تحفہ ہے جس کی حفاظت اور مسنون ادائیگی کے بارے میں سینکڑوں احادیث ملتی ہیں۔ نماز کی پابندی ہم سب کو اپنی زندگی کا ایک مستقل معمول بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں نماز جب ہم نے نیت کر لی، شروع کی تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جس کے بعد آپ دنیا سے کہہ لیں ایک طرح سے کٹ آف ہو جانا چاہیے کہ سارا دھیان یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اسم ہے، جب بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی ہم چار چیزیں ضرور دیکھیں گے۔ وہ کس حالت میں ہے، یعنی کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، وہ مرفوع ہے، یہاں پر اس کی جنس کیا ہے، یہ مذکر ہے، واحد ہے اور یہ معرفہ ہے، اور یہ مبتدا ہونے کی تمام تر شرائط پر پورا اتر رہا ہے۔ کیوں ہم نے مبتدا کی طرف دھیان دیا؟ کیونکہ اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے، تو پھر جملہ اسمیہ کا جو جز ہوتا ہے پہلا وہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا جز اس کی خبر ہوتی ہے۔ اکبرو اسم ہے، مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ اچھا، یہ غیر منصرف اسم ہے، افعل تفضیل کا وزن ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی۔ تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوگے اور ترجمہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں دعائے استفتاح۔ دعائے استفتاح اس کو ہم ثنا بھی کہتے ہیں۔ ثنا کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف اور خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس دعا میں۔ تو دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک۔ تو سبحانک کیا ہے؟ سبحان مصدر ہے، ٹھیک ہے، مصدر ہے، اور کاف کا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کے۔ تو سبحانک پاک ہیں آپ، یہ ترجمہ رہے گا، اور یہ کیا بن رہے ہیں گرامیٹکلی؟ سبحانہ مضاف ہے اور کا جو ہے مضاف علیہ ہے، یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، اور مرکب اضافی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے اعراب اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مضاف کی حرکت سے۔ یہاں پر مضاف منصوب ہے تو یہاں پر مرکب اضافی بھی منصوب ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر کیونکہ آگے ہمیں کچھ اور پورشن نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ایک فعل اسب بیہو ہم محذوف مانیں گے، جس کا مطلب ہوگا میں پاکی بیان کرتی ہوں۔ اسب بیہو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فاعل اس کے اندر سے نکالیں گے انا کی، اور مفعول یہ بنے گا سبحانہ کا۔
का। उसब्बिहु फेल, अना फाइल और मफऊल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आगे उसब्बिहु फेल को डिक्शनरी से देखते हैं कि इसका रूट वर्ड क्या है और किस बाब से आया हुआ है। पहले हम आगे देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा क्या है? अल्लाह इस्म है और मीम मुशद्दद जो है ये निदा के तौर पर, हर्फ निदा के तौर पर आता है। यानी कि ये या हर्फ निदा के कायम मुकाम होता है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है। और ये आम तौर पर क्या होता है कि मुनादा पहले आता है, सॉरी, हर्फ निदा पहले आता है और मुनादा बाद में आता है। लेकिन अल्लाहुम्मा में क्या होता है कि हर्फ निदा बाद में और मुनादा पहले आता है। तो अल्लाहुम्मा जो मीम मुशद्दद ये सिर्फ अल्लाह के नाम के लिए खास है। तो मुनादा अल्लाह और मीम मुशद्दद हर्फ निदा। तो मुनादा अपने हर्फ निदा से मिलकर, अब ये जो मुनादा है ये क्या होता है, ये मफऊल के इक्विवेलेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी तरकीब कैसे होगी। तो यहाँ पर भी एक फेल अदऊ महजूफ मानेंगे, जो कि वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, और अना इसमें से फाइल निकलेगी। और मफऊल क्या बनेगा, ये जो मुनादा हम देख रहे थे ना, मुनादा और निदा, ये दोनों मिलकर ये मफऊल बनेंगे। तो अद उ फेल, अना फाइल और मफऊल मिलकर ये क्या बने, ये निदा बन गए। ए अल्लाह, ठीक है, आप अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला को बुला रहे हैं। वाओ हर्फ अत्फ है यहाँ पर, और बी हर्फ जारा है, हामदी अगेन इसम है, का जो है ये अटैच जमीर है वाहिद मुजक्कर हाजिर की। तो ये मुदाफ मुदाफ अलैह को मुरक्कबे इजाफी बन गया। मुरक्कबे इजाफी मजरूर हुआ बा हर्फ जारा के लिए, और बा हर्फ जारा अपने मजरूर के साथ मिलकर मुरक्कबे जारी यानी कि मुतालिक होगा। अब ये किसके मुतालिक होगा, ये एक माजूफ फेल के ही मुतालिक होगा। तो आसिफू का भी एक फेल है, और आसिफू का एक फेल है, फेल है। और इसमें आसिफू जो है फेल है, और का जो है ये अटैच ज़मीर है। जब भी फेल के साथ अटैच ज़मीर आएगी तो वो मफऊल का काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि ये माजूफ था, तो मैंने अटैच ज़मीर साथ ही मेंशन कर दी है। आसिफू फेल और का जो है ये अटैच ज़मीर है। आसिफू फेल अपने फाइल और मफूल और मुतालिक के साथ मिलकर, आसिफू फेल हुआ फाइल, सॉरी, अना फाइल, क्योंकि ये भी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। आसिफु फेल, अना फाइल और का मफूल और मुतालिक के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये मातूफ अव्वल बन गया। क्योंकि सुबहाना का ये मातूफ अलैहि बनाया था हमने, वाओ आतिफा आ गया और ये हमारे पास मातूफ अव्वल आ गया। तो अभी आगे भी कंटिन्यू है, तो इसलिए इंशाल्लाह आगे भी देखकर फिर इसका इकट्ठा तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम फेल भी देखेंगे कि फेल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, उस सब बिहू मादा क्या था, सीन बा हा बाबे तफईल, सब बहा युसब्बिहु तस्बीहन। तो सब्बहा युसब्बिहु से मुतकल्लिम का सिगा बना उसब्बिहु। तो उसब्बिहु मैं पाकी बयान करती हूँ, यानी कि यहाँ पर आप मतलब इसका देखें कि नक्स और ऐब से पाकी बयान करना। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि एक अदउ फेल हमने माजूफ माना था, उसका रूट वर्ड था दाल आइन और वाओ, वो यहाँ पर मिस हो गया है डिक्शनरी से दिखाना। तो अभी मैं उसको औरली बता देती हूँ। दा यदउ, यदउ से ये बनेगा अदउ वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। ठीक है, वाओ स्वाद फा, ये आसिफा जो फेल इस्तेमाल हुआ है ये उसका रूट वर्ड है। वाओ स्वाद और फा बाब दौस थे। वसाफा यूसिफ यौसिफु, ये असली था, तब्दीली के बाद ये क्या हो गया, वसाफा यसिफु वसफन। क्योंकि ये जो फेल है ये वाओ आ गया हरूफ मादा में। जब हरूफ मादा में हरफे इल्लत आ जाते हैं तो वो गैर सही अफाल होते हैं। तो वसाफा यसिफु, यसिफु से बना आसिफु, यानी कि वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बना, मुदारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, कि मैं सिफत बयान करती हूँ। चलें आगे देखते हैं इंशाल्लाह। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, वाव हरफ अत्फ है अगेन, तबारका फेल है,
اس کا مادہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اسمو کا اگین مرکب اضافی یعنی کہ اسم مضاف ہے، اور کا جو ہے یہ مضاف علیہ ہے۔ اور یہ مرکب اضافی کیا بنے گا، کیونکہ آپ کو مرفوع حالت میں یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مضاف کی حرکت بتاتی ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ تو یہ مرفوع اسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل بنے گا، اور فاعل جو ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مرکب اضافی کی صورت میں فاعل آیا ہوا ہے۔ فعل تبارک اور فائل اسم کا مل کر جملہ فعلیہ ہوئے، اور یہ معطوف ثانی یعنی کہ معطوف نمبر 2 ہو گئے۔ واؤ حرف عطف آ گیا، اگین تعالی، تعالی اگین فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ اور ہم باب جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ جدو کا، جدو اسم ہے، مضاف ہے، کا جو ہے یہ مضاف علیہ ہے۔ یہ اگین مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں یہ فائل بن گیا کس کے، تعالی کے۔ تعالی فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ثالث بن گیا۔ بات کنٹینیو ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ جی، باب تفاعل سے ہے، بارا کاف مادہ، تبارکا یتبارک، تو یہ تبارک فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ دوسروں کو برکت والا سمجھنا یہ غیر اللہ کے لیے ہے، اور اس مفہوم قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ برکت کا سرچشمہ ہونا یہ مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یعنی کہ جو تبارہ کا فعل ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو برکت کا سرچشمہ ہونا تیرے رب کا نام، ٹھیک ہے، یہ تو آگے وہ اس آیت کے ترجمہ یہاں پر مینشن ہے، لیکن تبارہ کا فعل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس بات کا دھیان رہے۔ آئین لام واؤ حروف مادہ، اور باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے ہے تعالوا یتعالوا، ٹھیک ہے، اور اصلی یہ تھا، اور تبدیلی کے بعد یہ کیا بنا۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ واؤ حرف علت آیا ہوا، تو یہ بھی غیر صحیح افعال ہے، تو اس لیے یہ تبدیلی ان میں ہوتی ہے۔ تعالی یتعالی تعالن، تو یہاں پر تعالی واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، دوسروں سے بلند ہونا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ واؤ کیا ہے، اگین واؤ حرف عطف ہے، لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو الہ جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم، لیکن یہ یہاں پر مکمل نہیں ہے، الہ مبدل منہو ہے، اور غیر کا یہ بدل، مبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ لائے نفی جنس کا اسم بنے گا۔ اور بدل کو اگر دیکھیں تو بدل جو ہے وہ غیر مضاف، اور کا جو ہے یہ مضاف علیہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں یہ بدل بنا۔ تو لائے نفی جنس کا اسم الہ غیر کا ہے پورا، اور لائے نفی جنس کی خبر محذوف ہے جو کہ موجود ہے، ٹھیک ہے، موجود، لائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، محذوف کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو جملہ اسمیہ بنا یہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور محذوف خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ بنا، اور یوں یہ معطوف نمبر 4 بنا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں ہم کہ اس کو پورے کو ہم کس طرح سے انالائز کریں گے۔ تو سبحانہ کا معطوف علیہ، اپنے معطوف اول بھی حمدی کا، یعنی کہ یہ پورا جملہ جو بنا تھا اب ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں، یہاں پر بھی یہ جملہ فعلیہ بنا تھا، یہ معطوف علیہ بنا تھا پہلا، اور وبی حمدی کا یہ جملہ جو ہے وہ کیا بنا تھا، معطوف اول یعنی کہ معطوف نمبر 1، تبارک اسمہ کا یہ معطوف نمبر 2، اور تعالی ولا الہ غیر کا یہ معطوف نمبر 4۔ تو یوں معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفان کے ساتھ مل کر یہ جواب و ندا بنا، مقصود ندا بھی کہہ سکتے ہیں، جواب و ندا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بلا رہے ہیں، اے اللہ۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پہلے ندا کا ترجمہ کریں گے پھر جواب ندا کا کریں گے۔ اے اللہ، اب جو ہم نے محذوف مانا تھا اس فعل کا ترجمہ ہم نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا مانا تھا جو، یعنی کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے محذوف کر دیا گیا، اس وجہ سے آپ کے اور ہمارے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا کہ آپ پاکی بیان کر رہے ہیں نا، تو اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پاکی بیان کرتی ہوں، میں پاکی بیان کرتی ہوں، یہ جو فعل ہم نے معذوف مانا تھا اس کا ترجمہ ہو گیا۔
آپ پاک ہیں، یہ سبحانہ کا ترجمہ ہو گیا۔ میں آپ کی صفت بیان کرتی ہوں، یہ جو ہم نے محذوف فعل مانا تھا اس کا ترجمہ۔ آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی کہ تمام تر تعریفوں کے ساتھ یا آپ کی حمد کے ساتھ، اور آپ کا نام بڑا برکت ہے، آپ کا نام برکت والا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، آپ کا نام برکت والا ہے، یعنی کہ انتہائی برکت۔ اور آپ نے دیکھا کہ تبارہ کا جو فعل ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ آپ کی شان بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، آپ کی شان عظیم تر ہے، عظمت والی ہے، بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ ہم نے سارا دیکھ لیا۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کے ساتھ اگلا نماز کا حصہ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے، اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔